آج کا سوال ہے کہ نماز کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، اس نے نماز کی نیت کر لی، اللہ اکبر بھی کر لی، کیا اب وہ کسی صورت میں نماز کو توڑ سکتا ہے کہ نہیں توڑ سکتا؟ سمجھ آئے گی گل؟ اور گل سمجھ آئیے؟ یعنی کوئی ایسی صورت ہے کہ بندے نے نماز شروع کر دیتی جناب، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بندہ نماز کو توڑ دے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ کیا کرنا بھائی اس کو؟ اچھا جی کر دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، پچھلا سوال پڑھا تھا ہم نے، آخری سوال کون سا پڑھا تھا بھائی؟ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا؟ تو بتا دیا تھا اس میں کہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، پیچھے ویڈیو موجود ہے۔ آج کا سوال ہے کہ نماز کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، اس نے نماز کی نیت کر لی، اللہ اکبر بھی کر لی، کیا اب وہ کسی صورت میں نماز کو توڑ سکتا ہے کہ نہیں توڑ سکتا؟ سمجھ آئے گی گل؟ اور گل سمجھ آئیے؟ یعنی کوئی ایسی صورت ہے کہ بندے نے نماز شروع کر دیتی جناب، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بندہ نماز کو توڑ دے؟ ہے کیا جی؟ بعض صورتیں ایسی ہیں، بلکہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں نماز کو توڑنا جائز ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ صورتیں آ جائیں تو نماز کو توڑ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور بعض صورتیں یہ بھی ہیں کہ نماز کو توڑنا مستحب ہے۔ کیا ہے جی؟ مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ توڑے۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جب وہ صورتیں پیدا ہو جائیں تو نماز کو توڑ دینا واجب ہے، ضروری ہے کہ نماز کو توڑیں، پہلے وہ صورتیں ادا کریں، کام کریں وہ۔ آج ہم پڑھیں گے پہلا سوال کہ نماز کو توڑنا کب جائز ہے؟ کیا سوال جی؟ نماز کو توڑنا کب جائز ہے؟ جی پڑھے نور علی، اونچی آواز میں ذرا۔ سوال، نماز کو توڑنا کب جائز ہے؟ سمجھ آ گئی جی؟ یعنی نماز توڑنا کون سی ایسی صورت ہے کہ اس میں نماز کو توڑنا جائز ہو؟ دو تین صورتیں ہیں جی۔ نمبر ایک، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے سانپ آ گیا۔ کیا آ گیا جی؟ اور آپ کو اندیشہ بھی ہے کہ اگر میں نماز کو نہیں توڑوں گا تو یہ سانپ جو ہے مجھے کیا کر لے گا جی؟ کاٹ لے گا، یعنی ان کے ڈنگ مار دے گا۔ ڈنگ، سانپ کا پتہ بھی نہیں چلتا، ڈستا ہے نا جب، اس کا پتہ نہیں چلتا، بالکل درد نہیں ہوتی ہے اس کی۔ ایسے ہوتا ہے جیسے چھوٹے بچوں کو ٹیکا نہیں لگتا بریک سوئی والا، یہ سانپ جو ہے پتہ تب بھی چلتا ہے کہ جب بندے کو سوزش شروع ہو جائے، ہاں جی، یا مسئلہ بننا شروع ہو جائے تب پتہ چلتا ہے۔ تو ادھر تو اتنا نہیں ہوتا شہروں میں، دیہاتوں میں چونکہ پتہ کھلی جگہ پہ سانپ ہوتا ہے، یا جہاں پہ زیادہ گرمی ہو وہاں پہ، یا جہاں پہ زیادہ سردی ہو یا ریت ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں، ہاں جی۔ اور سانپ کی آپ کو پتہ کئی قسمیں ہیں اس کی بھی، کوئی ڈگا، کوئی تیلی مار، کوئی پرشالی مار کوئی کالا نانگ، کوئی ڈبا نانگ۔ کیوں بابا جی جانتے ہو نا، سپ دیا قسمیں ہوندیاں نے نا، ہاں جی۔ تو اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، پھر اس کے ان کے موسم ہوتے ہیں، کوئی کسی کا کوئی موسم موافق ہوتا ہے، کسی کے موافق نہیں ہوتا، مخالف۔ جس طرح یہ موسم ہے، کوئی ایسا سانپ ہوگا وہ تو بڑا خوش ہوگا، کیا پیارا موسم آ گیا ہے، کیا سہانا موسم آ گیا۔ تو کئی جناب والا وہ پھر ان کے مخالف ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے سانپ آ گیا،
اور آپ کو اس چیز کا اندیشہ بھی ہے کہ اگر میں نماز کو نہیں توڑوں گا تو یہ مجھے تکلیف دے گا یا مجھے کاٹ لے گا یا ڈس لے گا. اسی طرح کسی نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، آپ میں سے رکھی ہوئی ہیں نا، یا کوئی بھی جانور ہے، آپ نماز شروع کر دی، جانور بھاگ گیا، تو آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں. نماز کو توڑنا جائز ہے، جا کے اپنے جانور کو بچا لیں یا پکڑ لیں. یا اسی طرح آپ نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور بھیڑیں بھی رکھی ہوئی ہیں، بھیڑاں، ہاں جی، بھیڑا مال ان پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا. بھیڑیا جانتے ہیں آپ؟ بھیڑیا کس کو کہتے ہیں پتا آپ کو؟ ہاں، ولف اس نے حملہ کر دیا. تو آپ جناب والا نمازی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بکریاں نچیری پاڑی جا رہے ہیں جناب. نہ بکریوں کو بچانے کے لیے آپ نماز کو کیا کر سکتے ہیں؟ توڑ سکتے ہیں. 3-4 چیزیں ہوگی. اچھا آگے، اسی طرح 1 درہم کا بھی اپنا یا کسی کے نقصان کا اندیشہ ہے آپ کو، 1 درہم، ہاں جی، تب بھی نماز کو توڑنا جائز. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جناب، ایتھے جناب دودھ پیا سے ابل رہا سی، شہری صاحب نے بڑی مشکل سے 1 کلو دودھ لیا اور چولہے پہ چڑھایا. شہری صاحب نے نماز شروع کر دی. قاری آصف جمالی صاحب قریب بیٹھے ہوئے تھے. اب قاری صاحب دیکھ رہے ہیں کہ شہری صاحب کا دودھ جو ہے ابل کر باہر آ جائے گا دیشگی سے، وہ پتیلی جو بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی ابل کر ضائع ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں اگر آپ شہری صاحب نماز کو توڑنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں جناب؟ توڑ سکتے ہیں. توڑ سکتے ہیں شہری صاحب. اور اسی طرح کسی کی ہانڈی جل رہی ہے، ہانڈی ہے جناب والا، گوشت کڑھائی بن رہا تھا، ہاں سبحان اللہ، ہاں جی، چکن کڑھائی بن رہا تھا یا بیف یا دوسرا مٹن، ہاں جی، وہ یا اسی طرح روٹی ڈالی ہوئی تھی توے پر، وہ اس کے جل جانے کا خوف ہو یا ضائع ہونے کا خوف ہو، تو ان صورتوں میں بھی نماز کو توڑنا کیا ہے جی؟ جواب آپ خود لکھ کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. نماز کو توڑنا کب جائز ہے؟ نمبر 1، سانپ کے ڈسنے کے ڈر سے نماز کو توڑنا کیا ہے جی؟ جائز. کوئی جانور بھاگ گیا، اس کو پکڑنے کی غرض سے کہ اگر میں نماز کو توڑ کر اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا تو وہ تو کہیں غائب ہو جائے گا. جانور بھاگ گیا، اس کو پکڑنے کے لیے نماز کو توڑنا کیا ہے جی؟ جائز ہے. نمبر 3، آپ کی بھیڑ یا بکریوں کو ان کے اوپر جناب والا بھیڑیے نے حملہ کر دیا، تو ان کو بچانے کے لیے نماز کو توڑنا کیا ہے جی؟ جائز ہے. بلکہ 1 درہم اپنے یا کسی دوسرے کے نقصان کا اندیشہ ہو، مثلا کسی کا دودھ ابل کر ضائع ہو جائے گا، کسی کا روٹی جو ہے وہ تندور میں جل جائے گی یا توے پر جل جائے گی، یا اسی طرح ہانڈی کو کیا کہتے ہیں؟ اور سالن تو کہتے ہیں جس کے اندر پکایا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتیلا، پتیلی، پریشر کوکر، اور پاس کرو یار، ہاں جی، بھائی ہانڈی کہتے ہیں، ہانڈی. ہاں جی. تو اس کے اندر آپ کا جو بھی ہے گوشت ہے، جو بھی ہے، 1 درہم کے برابر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو ان صورتوں میں نماز کو توڑنا کیا ہے جی؟ جائز ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اور ان صورتوں میں نماز کو توڑنا اس کی اجازت ہے اگر تو کام چل سکتا ہے. پہلی بات تو نماز شروع کر دی کریں، اگر تو کام چل سکتا ہے پھر چلائیں، نہیں تو ان صورتوں کے اندر نماز کو توڑنے کی اجازت بہرحال ہے. یہ 3 4 5 صورتیں ہیں، آپ ان کو اچھی طریقے سے لکھیں گے. کل ملیں گے نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.